اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھیجیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 70 افراد ان کی طرف بھیجے جن کو قرہ کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے ماموں حرام بھی تھے۔ یہ سب حضرات قرآن پڑھتے تھے، رات کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں گزارتے اور اسے سیکھتے۔ دن کو یہ لوگ پانی لاتے اور اسے مسجد میں رکھتے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے اور انہیں بیچا کرتے اور اس سے صفہ والوں اور فقراء کے لیے سامان خوراک خریدتے تھے۔ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ ان کو لے جانے والے ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ تو شہادت سے پہلے انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے پیچھے سے ایک آدمی آیا اور نیزہ ان کو گھونپ دیا یہاں تک کہ ان کے جسم سے پار ہو گیا۔ تو حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ کہا، اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے اور ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ بخاری اور مسلم، یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ فائدہ، کافروں نے سازش کر کے اس طرح 70 صحابہ کو جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں سب سے اول تھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے علاقے میں لے جا کر انہیں شہید کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے جانثار صحابہ کو نہ بھیجتے۔ پھر جب ان کو یقین یہ ہو گیا کہ ہم کفار کے جال میں پھنس گئے ہیں اور ہمارا زندہ بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارا پیغام اپنے پیغمبر تک پہنچا دیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وحی کے ذریعے اللہ نے آپ تک ان کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے وحی کے ذریعے سے جان کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ دوسرا یہ کہ صفہ چبوترے یا ڈیوڑھی کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے چبوترے پر دستگاہ نبوی تھی جس میں 70-75 صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ کے ارشادات سنتے اور آپ سے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ ان کی کھانے پینے کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، لنگر کھانا تھا، نہ لوگوں کے گھروں میں مستقل انتظام تھا۔ صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ کبھی کبھار کوئی صدقہ یا ہدیہ آتا تو مل بانٹ کر کھا پی لیتے، یا انہی میں سے کچھ لوگ ایندھن وغیرہ جمع کر کے بیچتے اور اپنے ساتھیوں کی خوراک کا کچھ بندوبست کر لیتے۔ تیسرا یہ کہ دعوت و تبلیغ کی راہ بڑی مشکل راہ ہے۔ اس میں اپنے اور بیگانے کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور کبھی کبھار اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے جسے بہرحال پورا کرنا علماء حق کا مشن ہے اور ہونا چاہیے۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، صحت کلی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔